آج بھی گنتی کے ہیں، ان کو بھی چیلنج سے کہتا ہوں، کاغذی جماعتیں جو کہتی ہیں ہم 122 ملکوں میں 125 ملکوں میں ہیں، گنتی کے لوگ، وہ بھی وہ تنخواہ دار وفادار کتے جنہوں کو پیسہ ملتا ہے انگریزوں سے، جن کا دفتر آج بھی انگلینڈ کے اندر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کو بھی کہتا ہوں، پنجاب سرکار کو بھی، مرکز کی حکومت کو بھی، سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیجیے۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کے چیلوں نے آج سے 100 سال پہلے اس ملک کے ساتھ غداری کی، ملک کی آزادی کی جنگ کو روکنے کے لیے انگریز کے کہنے کے اوپر جھوٹی نبوت کا اعلان کیا۔ یہ مذہبی مسئلہ نہیں تھا۔ رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی فرمایا کرتے تھے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، کیونکہ ہم ملک کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انگریز نے اس لیے قادیانیوں کو کھڑا کیا ہے تاکہ یہ مسلمان جنگ آزادی سے ہٹ جائیں، اپنے گھر کی ان کو پڑ جائے، تاکہ انگریز اور زیادہ اس ملک پر راج کرے۔ ان بدبخت قادیانیوں کی وجہ سے 100 سال بعد ہم آزاد ہوئے ہیں۔ اور آج اگر کچھ لوگ یا کچھ ایسے لوگ جن کو مسلمانوں سے کوئی تکلیف ہے سیاسی طور پہ، وہ اس لیے قادیانیوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو کان کھول کے سن لو کہ دیش کے غداروں کا ساتھ دینا کسی بھی دستور کے اندر اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آج بھی دیش میں آتنکی کارروائیوں میں کتنے قادیانی ملوث ہیں، ہم سے ثبوت لے جاؤ آ کے۔ کیا کیا انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے، سوائے انگریز ٹوٹیوں کے تلوے چاٹنے کے، سوائے سوتنترتا سینانیوں کی مخبریاں کرنے کے، سوائے دیش کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے اور کیا ہی کچھ نہیں۔ جھوٹی نبوت کا مقصد ہی صرف اتنا تھا، جو سچ کا قطرہ ہوتا ہے نا، وہ جب ابتدا میں بنیاد میں ڈالا جاتا ہے نا، ایمانداری سچائی کا پانی، تو وہ درخت تناور بنتا ہے۔ آؤ اگر سچی نبوت دیکھنی ہے نا تو مدینے والے کی دیکھیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، اور جس دن نبوت کا اعلان کیا اکیلے ہیں، کوئی بھائی ساتھ میں نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ساتھ میں، چچا نہیں، کوئی بھی ساتھ میں نہیں، محمد رسول اللہ اکیلے ہیں۔ اور آج سورج جہاں پر ڈوبتا ہے وہاں اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور صبح کو جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں بھی اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ محمد رسول اللہ کی دلیل ہے۔ اور مرتد قادیانی کی یہ تاریخ ہے کہ گنتی کے چند تنخواہ دار ٹوٹی جو رکھے تھے اس وقت، آج بھی گنتی کے ہیں، ان کو بھی چیلنج سے کہتا ہوں کہ کاغذی جماعتیں جو کہتی ہیں ہم 122 ملکوں میں 125 ملکوں میں ہیں، گنتی کے لوگ، وہ بھی وہ تنخواہ دار وفادار کتے جنہوں کو پیسہ ملتا ہے انگریزوں سے، جن کا دفتر آج بھی انگلینڈ کے اندر ہے، جو آج بھی ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے علاوہ آج تک کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اگر محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنی ہوتی، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی، نبی علیہ السلام کا دین وہ ہے جس سے اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ قیامت تک قائم رہے گا، قیامت تک یہ دین قائم رہے گا۔ اس لیے یہ کبھی کبھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو آپ سے اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات یاد رہے اچھی طرح کہ نبی علیہ السلام کی ذات کے معاملے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی رعایت منظور نہیں۔ نبی علیہ السلام کی ذات تمام نعوذ باللہ تمام اختلافات سے پاک ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات اللہ کے بعد سب سے زیادہ محترم ہے۔ نبی علیہ السلام کا دامن جب تک ہے، جو مسلمان جن کے پاس کبھی کبھی کوئی قادیانی مرتد جاتا ہے نا، وہ دل کو تھام کے میری بات سن لو، دنیا نے ہمیں دیوبندی بنایا، بریلوی بنایا، انصاری بنایا، قریشی بنایا، پٹھان بنایا، شیعہ بنایا، سنی بنایا، اتنا کچھ بنانے کے بعد نا دشمن نے بڑی کوششیں کی، اتنا کچھ بنانے کے بعد وہ ہمارے ہاتھ سے نبی علیہ السلام کا دامن نہیں چھین سکے۔
آج بھی چاہے وہ قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، اگر وہ کسی مسلمان کو ورگلاتے ہیں نا، ان کو تمہاری دولت سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمہارے اقتدار سے حسن نہیں چاہیے، ان کو تو بس اتنا سا مقصد ہے کہ ان کے ہاتھ سے رسول اللہ کا دامن چھوٹ جائے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، جس کے ہاتھ سے رسول اللہ کا دامن چھوٹ گیا، جس کے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کا دین چھوٹ گیا، پھر قیامت آ سکتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اس کو بچانے والا نہیں آ سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، ہمارا سرمایہ کیا ہے بھئی؟ ہمارے پاس ہے کیا دنیا میں؟ بتاؤ تو صحیح۔ اب یہ جان نکل جائے سب کچھ یہاں چھٹ جائے گا۔ ہمارے ساتھ جانا کس نے؟ میں قبر کے حالات پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم ختم نبوت کا پڑھ کے اس میں لذت آ گئی۔ فرشتے جب قبر بند ہوتی ہے نا، فرشتے آ کے پوچھتے ہیں بندے سے، بتا تیرا رب کون ہے؟ اور بندہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو پھر ان فرشتوں کو واپس چلے جانا چاہیے کہ جب اس بندے نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، جب یہ تسلی ہو گئی کہ بس یہ اللہ والا ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پھر پوچھتے ہیں کہ نہیں اتنے پہ بات ختم نہیں ہو سکتی، میرے بندے کو پوچھو کہ محمد الرسول اللہ کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ محمد الرسول اللہ کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اس ذات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ورنہ آپ اندازہ لگاؤ، جو سیدھا مالک کی پہچان کر رہا ہے اس کو تو چھٹکارا دے دینا چاہیے۔ فرمایا نہیں، اگر مجھے جانتا ہے تو پوچھو کیا میرے محبوب کو بھی جانتا ہے؟ اور جب وہ بندہ کہتا ہے نا کہ میں اپنے محبوب کو بھی جانتا ہوں، پھر حکم ہوتا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے آرام سے سونے دو، ابھی میرے اس بندے کو کوئی چھیڑنے والا نہیں۔